غیر اللہ کو کوئی صریحاً کوئی پکارے، غیر اللہ کو یعنی جس کو استغاثہ کہتے ہیں، استغاثہ صرف اللہ سے ہو سکتا ہے. ایسی چیزوں میں مدد مانگنا جس پہ کوئی انسان قادر نہ ہو سکے، جسے روزی دینا، جیسے اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو صرف اللہ کے بس میں ہے، انسان اس کو نہیں کر سکتا. ایسی چیزوں میں مدد مانگنا، کس سے مدد مانگا؟ انسان سے، مخلوق سے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز بدعت ہے، شرک ہے. ظاہر سی بات ہے. تو ایسی چیزوں کا ارتکاب کر رہے جو واضح طور پر شرک و بدعت، اس کو بدعتی آپ کہہ سکتے ہیں. غیر اللہ کے لیے وہ جا کر کے کہیں ذبیحہ کرے، اس کے لیے نظر و نیاز مانے، جو کہ سب واضح طور پر اللہ کے لیے، اور پھر اس کو ہلکا سمجھے، تو واضح طور پر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بدعتی. ہاں البتہ جو ہے تکفیر نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہے سب جہالت کی بنیاد پر عام طور پر یہ سب کفر اور شرک اور بدعت کا ارتکاب موجودہ زمانے میں اکثر جو ہے جہالت کی بنیاد پر سب کرتے ہیں. تو اگر وہ شرک اور بدعت کا ارتکاب کر رہے ہوں عوام الناس، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے. البتہ مشرک اور بدعت کا ارتکاب کرے بدعتی کہہ سکتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرے مشرک کہہ سکتے ہیں. اس کی تکفیر ڈائریکٹ نہیں. تکفیر کب کر سکتے ہیں؟ حجت قائم کرنے کے بعد ہی. ممکن ہے اس کو بتایا جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ رجوع کر لے، تو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ مثال کے طور پر وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے، اسی کو دین سمجھ رہا ہے، بدعت اور شرک نہیں سمجھ رہا. جی ہاں، قبروں پہ چادر چڑھانے کو، سجدہ کرنے کو، طواف کرنے کو ہی وہ دین سمجھتا، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کو وہ بد دین سمجھتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم ان کی تکفیر تو نہیں کریں، لیکن جو ہے مشرک بدعتی ضرور کہیں گے، لیکن تکفیر نہیں کریں گے. تکفیر کب کریں گے؟ جب حجت قائم کر دیں گے اس کے سامنے. حجت کے بے تکفیر آسان نہیں. تکفیر کی جو شرائط ہیں، اس کے موانع ہیں، شرائط پورا ہو اور موانع دور ہیں، ممانعت رکاوٹیں نہ پائی جائیں. جس میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت ہے، اس میں جو ہے مجبور کرنا بھی وغیرہ وغیرہ. تو جہالت جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور موجودہ دور میں یہی جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن بدعتی تو ضرور کہیں گے.